خبر یہ ہے کہ رؤف حسن کی پاکستان مخالف بھارتی صحافی راہل رائے چودھری کے ساتھ پاکستان مخالف گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن کا امریکی صحافی رائن گریم، بھارتی صحافی کرن تھاپر، مائیکل گوگل مین کے بعد اب پاکستان مخالف اور سپانسرڈ بھارتی تجزیہ نگار راہل رائے چودھری کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں کے ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ اس سے متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، یہ جانیں گے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد سے۔ جی صدیق، بتائیے گا مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق جو رؤف حسن کے واٹس ایپ پیغامات جو ہیں وہ ان کی اسکریننگ ہوئی ہے، اس سے اب واضح طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ رؤف حسن غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف جھنڈے کی تکمیل کے لیے پوری طرح متحرک ہیں، اور بھارتی راز اسپانسر تجزیہ نگار راہل رائے چودھری نے رؤف حسن سے کشمیر کے حوالے سے ایک مضمون کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا، اور جواب میں رؤف حسن نے فوج کی اعلیٰ قیادت پر الزام دہراتے ہوئے بھارتی تجزیہ نگار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ جزوی طور پر یہ بات درست ہے، بھاجپا مفاہمت کی خواہشمند تھے، ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا۔ پھر راہل رائے چودھری نے جواب دیا کہ بندوں کو پھر 3:30 بجے میری ایک اور میٹنگ ہے جو 11:30 بجے شروع ہوگی۔ بھارتی راہل رائے چودھری کے ایک اور پیغام سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ رؤف حسن سے پاک فوج مخالف معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہلو رؤف، مجھے آپ کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، براہ کرم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور امید ہے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ فوج ممکنہ طور پر اس موقع کو زیادہ استعمال اور موثر قبول حاصل کرنے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور راہل اپنے تجارت میں کامیاب رہا۔ جواب میں رؤف حسن نے کھل کر پاک فوج کے ساتھ قبضہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ شکریہ راہل، میں کم از کم اس وقت ٹھیک ہوں، لیکن ملک تیزی سے افراتفری اور تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور لوگ پولیس کی بجائے اب فوج کے سامنے کھڑے ہیں کیونکہ احتجاج بلا روک ٹوک جاری ہے۔ اور پیغام میں رؤف حسن نے اپنے اگلے لائے عمل کا واضح اشارہ دیا کہ میں لندن کے دورے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اگر ایئرپورٹ پر نہ روکا گیا تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور رؤف حسن ایک اور طویل پیغام میں راہل چودھری کو پاکستان کی منفی جو منظر کشی ہے وہ کرتے ہوئے جبر اور ظلم سے چلائے جانے والا ملک قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیلو راہل، مجھے امید ہے کہ آپ اور فیملی سمیت۔ ٹھیک ہے صدیق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ میجر جنرل صاحب۔ کیا دیکھتے ہیں آپ جس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ازلی دشمن پاکستان کا ان کے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا، عزائم کیا رکھتے ہیں رؤف حسن؟ یہ تو مطلب اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھر اسپیشلی ایک بڑی پارٹی کی ترجمان ہو، اب ان کو یہ ادارک نہیں ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے، اور جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں۔ تو جس ملک کی وجہ سے یہ ہے بات کر رہے ہیں پاکستان کی وجہ سے، اور اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے ایسی جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس قسم کی فارمرز کے ساتھ اور اسپیشلی انڈین کے ساتھ اور جن کے پیچھے را موسٹلی ہوتی ہے ان کے ساتھ اگر سرگرمیاں کرتے ہیں یا تعلقات رکھتے ہیں، ان کی پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق انہیں سزائیں دینی چاہیے۔ تو میجر جنرل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی قانونی کارروائی، جس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سب کے لیے ایک مثال بن جائے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ اس چیز کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر انویسٹیگیشن میں یہ چیز یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے مطابق ان کو سزائیں ملنی چاہیے، یہ ہے یا کوئی بھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں رہ کے ویسے بھی فارنرز کے ساتھ جسے ہم فرٹیلائزیشن کہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے، اور پھر آپ اسپیشلی انڈیا جو ہمارا اصلی دشمن ہے، جب تک انڈیا کے ساتھ ہمارا جو مین ایشو کشمیر کا ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا اور وہ ہمیں جو ہے انڈرمائن کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، تو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کرنا، جبکہ ایکچوئل سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور فوج ایک ہی چیز ہے۔ فوج جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان عوام کو، اور ان کے درمیان دلی اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔
यहाँ देखें जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे 100 बच्चे भी हों तो हम इस मुल्क पे कुर्बान कर देंगे। अब इस वजह से मुल्क में बैठ के और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के बारे में बात करना, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बट अफसोस से देखें काम नहीं चलेगा। इसमें हुकूमत का काम है कि लेजिस्लेशन करे और ऐसे लोगों को करार वाकई सजा दिलाए। तो मेजर जनरल साहब, आप क्या समझते हैं ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क के लोगों से बात करने से कतराते हैं या उनसे बात नहीं करना चाह रहे, और फिर यही लोग आप अज़ली दुश्मन जो है उनसे इस तरह की बातें करते हैं? तो ये मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है सियासतदानों को कि इस तरह के काम अपने ही मुल्क के खिलाफ अपने दुश्मन के सहाफ़ियों के साथ नहीं की जा सकते। बिल्कुल, देखें जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रऊफ हसन साहब हो या और जैसे बाकी सियासी पार्टी के जो और कारकुन जो लीडर्स होते हैं, वो कोई भी करे पाकिस्तान में बैठ के या बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी स्पेशली फौज के खिलाफ, और बिकॉज पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको रीढ़ की हड्डी को जिस्म में कमजोर कर दें तो पूरा जिस्म कमजोर हो जाता है। तो चाहे मुल्क में है चाहे मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो भी सियासी वर्कर या उसके अलावा आदमी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान फौज की स्पेशली खिलाफ बात करता है, उसको प्रॉपरली कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए जैसे आपने कहा, ताकि आइंदा ऐसी कोई जरूरत ना करे और ऐसी कोई कोशिश ना करे। ठीक है मेजर जनरल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले भी इस तरह के व्हाट्सएप जो चैट्स थी इनकी लीक हुई और उसमें ये देखा गया कि वो डिफरेंट सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और अभी भारतीय सहाफ़ी हैं राहुल रॉय, उनके साथ भी तशवीशनाक हद तक बातें की जा रही हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये पहले भी करण थापर के साथ बात हुई थी, अभी राहुल रॉय चौधरी के साथ बातचीत हो रही है, रायन ग्रिम के साथ हुई है, माइकल कोगलमैन के साथ हुई, और अभी इससे एस्टेब्लिश हो रहा है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी, एंटी आर्मी नैरेटिव्स को पुश कर रहे हैं, और एंटी पाकिस्तानी देखें ना कि हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के आर्मी को, इंस्टीट्यूशन को मुलायम की जा सके, नोइंग फुली वेल कि इंडिया देखें वो कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देता है यहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। और इसमें हमने देखा है अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, उसने टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कश्मीरियों के किलिंग्स इनसाइड पाकिस्तान में इंडिया का हाथ इसमें शामिल है। तो उसके साथ फिर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ और उनसे एक किस्म के आप अपना पासपोर्ट शेयर करते हैं, अपना डाटा शेयर करते हैं। तो देखें ना, पीछे बैग में तो राह बैठी हुई है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों, मतलब क्या इंटेंशंस हैं? क्यों वो? ये ब्रिगेडियर साहब, ये एक अहम सवाल है कि अज़ाइम क्या हो सकते हैं, क्या उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा पहुँच सकता है, या वो करना क्या चाह रहे हैं, आप असेस कर पा रहे हैं? देखें जी, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि ये एक जो कुछ पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए जो नैरेटिव जो चाहते हैं, या देखें कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है या शेयर जो कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मुलायम करना चाहते हैं, पाकिस्तानी इदारों को मुलायम करना चाहते हैं, वहाँ से एक नैरेटिव ऐसे भी बनते हैं, वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया को भी यूज करेंगे, फिर इंटरनेशनल मीडिया को ये चीजें वहाँ से फीड होंगी। जिस तरीके से इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, EU लैब में हमने देखा है कि जिस तरह 750 फेक मीडिया आउटलेट्स यूज कर रहे थे मुलायम पाकिस्तान करने के लिए, तो अभी भी इस तरह की चीजें चलेंगी। और फिर अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर आप करें बैठ के, आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप चीजें कन्वे कर सकते हैं, लेकिन अब इंडिया के गोद में जाके बैठना और पाकिस्तान के खिलाफ तो ब्रिगेडियर साहब, आप ये समझते हैं कि इनको ये समझना पड़ेगा कि मुल्क में जो लोग हैं अरबाब इख्तियार से बात की जा सकती है, वही जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप बात करें, लेकिन आप बाहर के लोगों से ये बातें नहीं कर सकते, ये समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, तो शर्म की बात है ना कि आप इंडिया के कहें, जो इंडिया जो आपके एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, जो वो आपको आज तक उन्होंने इंडिया ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, और इसके लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहा है जिससे आपको डिस्टेबलाइज करे। बलूचिस्तान में अभी देखा ना 26 अगस्त के जो हमले हुए, तो ये तो राह ने करवाए, और उन्हीं से आप मदद मांग रहे हैं, उन्हीं से आप डाटा शेयर कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? मतलब देखो ना, हेट्रेड की एक इंतहा है कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए यू कैन गो टू द एनी एक्सटेंट, चाहे वो आपका दुश्मन हो, और दुश्मन तो ये वेलकम करेगा जब आप उनको इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, उनको डाटा देंगे,
تو میرے خیال میں اس سے بہتر ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑے گی. اور اس طرح یہ سوڈو انٹلیکچوئل لوگ ہیں یہ ڈیمیج کر رہے ہیں پاکستان کو. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ اس کی ایک تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم. دیکھیں پاس میں بھی ہو رہی, بہت سارے رائن گریم والا بھی تھا اور کرن تھاپر والا بھی تھا اور مائیکل کوگل مین کے ساتھ بھی تھا. یہ بریگیڈیئر صاحب ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ چیزیں سامنے آ چکی تھیں تو اتنی دیدہ دلیری کیسے ہے کہ اس کے بعد بھی اور پاکستان کے ازلی دشمن کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا؟ جی ہاں, دیکھیں میرے خیال میں ابھی تو مزید بھی انکشافات ہوں گے. یہ میرے خیال میں جب وہ ریڈ ہوا تو اس کے بعد سے چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوگا جو پاکستان کا ہے, جو پاکستان میں رہتا ہے, وہ کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہوگا جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہو. تو میرے خیال میں یہاں تو وہ تمام حدود وہ پار کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس میں ہو سکتا ہے اور بھی لوگ اس چین میں شامل ہوں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے قانونی کارروائی کرنے کی بھی ضرورت ہے, اقدام اٹھانے کی, ریاست کو اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی کہ وہ ملک کی اس طرح کی باتیں, ملک کی فوج کے خلاف باتیں باہر کے لوگوں کے جو ہے نا بات کریں؟ جی ہاں بالکل, دیکھیں یہ وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے. اسی طرح یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہیں پر لاگو ہوتا ہے جب آپ سینسٹیو انفارمیشن اپنے انسٹیٹیوشنس کے بارے میں شیئر کرتے ہیں ود دی اینیمیز آف دی کنٹری, تو پھر میرے خیال میں یہ وہ اس میں آتی ہیں. اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ کی بھی وائلیشن ہوتی ہے جب یہ فردر انویسٹیگیشنز پہ جائیں گے. پھر ایٹ ٹائم یہ چیزیں اسپیناج میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں چیزیں اٹس ناٹ دیٹ ایزی جو لوگ سمجھتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کل ہی یہ خبر آئی کہ جو آپ نے سنی ہوگی وہ خبر کہ اسرائیلی اخبار میں جو دعویٰ کیا گیا کہ کس طرح چیئرمین بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے حوالے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ انٹرلنک کر سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں جب تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کے بعد ہی بندہ اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے. اور جس طریقے سے یہ چیزیں نکلتی آ رہی ہیں تو میرے خیال میں ایک پورا لنک اور ایک چین اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے آپ یو کین گو ٹو دی اینی لمٹ. اور یہ اس چیز سے وہ تو ثابت ہو رہا ہے جب آپ اس حد تک جاتے ہیں, جب اپنا پاسپورٹ شیئر کر دیتے ہیں تو میرا خیال میں تو اس کے بعد پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے. بہت شکریہ مسعود احمد صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. میجر جنرل طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. صدیق آپ کا شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا.